بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بن ساریہ کے منصوبے کے مطابق امیر سبکتگین نے شام ہونے سے ذرا پہلے نائب سپہ سالار حارث بن شوبان کو خلوت میں طلب کر لیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ابو مسلم نے حماد بن ساریہ کو معزول کرنے کے بعد نائب سپہ سالاری کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ حارث بن شوبان کے ساتھ ابو مسلم کے تمام نامزد کردہ اعلیٰ فوجی افسر بھی طلب کر لیے گئے تھے۔ اس طرح ممکنہ بغاوت کے سارے بنیادی اراکین سبکتگین کی حراست میں تھے، مگر ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اڑنے سے پہلے ہی انہیں بال و پر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مجھے میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ملتان کے راجہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے اور وہ غزنی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امیر سبکتگین نے حارث بن شوبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ حارث بن شوبان حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے نزدیک یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ اگرچہ سبکتگین کے دل میں نفرت و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن اسے اپنے لہجے پر مکمل قابو حاصل تھا۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے ایسی خبریں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ حارث بن شوبان خاموش بیٹھا رہا، مگر سبکتگین کی آنکھوں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر کر ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سیاسی صورتحال کو سمجھ لو اور فوری طور پر سرحدوں کی نگرانی شروع کر دو۔ امیر سبکتگین کی نظریں مسلسل حارث بن شوبان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں تو ابو مسلم کے بیٹی کی شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، مگر حماد بن ساریہ تمہیں جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کی تفصیل بتا دیں گے۔ ابھی خلوت قدے میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ حارث بن شوبان گھبرا کر بول اٹھا، امیر محترم، مجھے بھی ابو مسلم کی تقریب میں شریک ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے تو کل کسی وقت۔ حارث بن شوبان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امیر سبکتگین نے بہت غور سے نائب سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ حارث بن شوبان کے چہرے پر نمایاں ہونے والی گھبراہٹ کسی مجرمانہ کیفیت کی غمازی کر رہی تھی، اس لیے امیر غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات بہت زیادہ غیر معمولی ہے۔ سبکتگین نے دل ہی دل میں حماد بن ساریہ کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر نہایت پرجلال لہجے میں حارث بن شوبان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج غزنی کی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری کام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تم حماد بن ساریہ کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سبکتگین نے دوسرے فوجی افسروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی ابو مسلم کو مبارکباد دے کر جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امیر کا حکم سن کر حارث بن شوبان اور دوسرے فوجی افسروں کے چہرے بجھ گئے۔ سبکتگین نے ایک ہی نظر میں ان سب کی دلی کیفیات کا جائزہ لے لیا اور یہ کیفیات کسی خوفناک سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث بن شوبان اور دیگر فوجی افسروں کو ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں حماد بن ساریہ پہلے سے موجود تھے۔ معزول نائب سپہ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ حارث بن شوبان اور تمام فوجی افسر اس طریقہ کار کو رازدارانہ گفتگو کا ایک انداز سمجھ رہے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دروازہ بند ہوتے ہی 100 سے زیادہ مسلح سپاہیوں نے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے ابو مسلم کے مکان کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنے معتبر سپاہیوں کا ایک دستہ سردار تبریز کے محل سرخ کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ وہ دن کے اجالے میں اتنے فاصلے پر رہیں کہ کسی کو ان کی موجودگی کی خبر نہ ہو سکے۔ پھر جیسے جیسے رات ہوتی جائے تمام سپاہی آہستہ آہستہ قصر سرخ کی طرف بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ سردار تبریز کے محل کے گرد مسلح فوجیوں کا ایک حصار قائم ہو جائے۔ بس قصر سرخ کے صدر دروازے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آنے والے کسی قسم کا شبہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے فوجی دستے کو یہ حکم تھا کہ امیر کے داخل ہوتے ہی تمام سپاہی ابو مسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیں۔ آخری ہدایت دینے کے بعد امیر سبکتگین محمود کو لے کر قصر شاہی سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ 50 کے قریب مسلح سپاہی تھے۔ ابو مسلم کا مکان قصر شاہی سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی محل سے سپہ سالار کی رہائش گاہ تک قدم قدم پر نقیب کھڑے کر دیے گئے تھے جو بلند آوازوں میں امیر غزنی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ آداب شاہی کے مطابق ابو مسلم نے اپنے مکان سے نکل کر تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر امیر سبکتگین اور ولی عہد سلطنت کا استقبال کیا۔ یہ امیر عالی مقام کی زرہ نوازی ہے کہ ایک خادم کے غریب خانے کو اپنے روشن وجود سے منور کیا۔ ابو مسلم آج بے پناہ عجز و انکسار کا پیکر نظر آ رہا تھا۔
تمہاری خدمات اس بات کی متقاضی ہیں کہ امیر غزنی خود چل کر اس بزم نشاط تک پہنچے۔ امیر سبکتگین کے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر ابو مسلم کے ذہن کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں تھی۔ میں ولی عہد سلطنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ غزنی کے عظیم وارث نے یہاں تشریف لا کر اس رنگا رنگ تقریب کو قوس قزح سے بھی زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ ابو مسلم نے خوشامد کا ایک اور مظاہرہ کیا تاکہ امیر غزنی کو کسی قسم کا شبہ تک نہ ہو۔ محمود نے ابو مسلم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، باپ کی ہدایت کے مطابق صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے امیر سبکتگین سے پوچھا، ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف نہیں لائیں؟ وہ لوگ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ سبکتگین نے نہایت خوش دلی کے ساتھ کہا، ان کے بغیر یہ تقریب نشاط نامکمل ہے۔ ابو مسلم نے کہا اور امیر کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ شادی کے گھر کو دلہن سے بھی آراستہ کیا گیا تھا۔ پھر جیسے ہی امیر کی سواری دروازے پر پہنچی، ایک فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور کچھ دیر تک آتش بازی چھوڑی جاتی رہی۔ غزنی کے دیگر امراء پہلے ہی شامل تقریب ہو چکے تھے۔ سبکتگین کی آمد کا شور سن کر وہ بھی دروازے پر آ گئے اور اپنے فرمان رواں کا استقبال کرنے کے لیے نصف قد تک جھک گئے۔ امیر سبکتگین بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اور اس مسند پر بیٹھ گیا جو غزنی کے حکمراں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ دائیں ہاتھ پر محمود بیٹھا اور بائیں ہاتھ پر دوسرے امراء۔ سبکتگین کے ساتھ آنے والے 50 سپاہیوں میں سے 10 سپاہی امیر کے پیچھے اپنی تلواریں بے نیام کیے کھڑے تھے اور باقی 40 سپاہی دروازے پر اس طرح متحرک نظر آ رہے تھے جیسے کچھ دیر بعد انہیں دشمن پر یلغار کرنا ہو۔ جیسے ہی امیر سبکتگین مسند پر بیٹھا، ابو مسلم کا لڑکا فرمان روائے غزنی کے سلام کے لیے حاضر ہوا۔ سبکتگین نے رسم دنیا کے مطابق اسے خوشحالی اور کامیابی کی دعائیں دی۔ اتنے میں دروازے پر شور برپا ہوا کہ ملکہ عالیہ اور دوسری خواتین معظمہ تشریف لے آئی ہیں۔ ابو مسلم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سردار تبریز کے منصوبے کے مطابق امیر کے تمام حرم کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ ملکہ غزنی کی پالکی کے ساتھ 50 پالکیاں اور تھیں جن میں حرم سرا کی معزز خواتین موجود تھیں۔ ہر پالکی کو 4 طاقتور کہار اٹھائے ہوئے تھے اور یہ پالکیاں مسلح سپاہیوں کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ دروازے پر موجود ابو مسلم کے سپاہیوں نے پالکیوں کی بڑی تعداد کو حیرت سے دیکھا تھا، مگر کسی میں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد یہ پالکیاں صدر دروازے سے گزر کر زنان خانے تک پہنچ گئیں۔ زنان خانہ مردانہ حصے سے کافی فاصلے پر تھا۔ ملکہ غزنی کے آتے ہی ابو مسلم نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا جو ایک گوشے میں خشک میووں کے طباق اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ سبکتگین نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے میوہ جات کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ابو مسلم کا چہرے کا رنگ فق ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازموں کو حکم دیا، امیر معظم کی خدمت میں شربت نیل و فری پیش کیا جائے کہ اس سے طبع مبارک فرحت محسوس کرے گی۔ ملازموں نے دوڑ کر برابر کے کمرے سے سراہیاں اٹھائیں اور ایک طلائی پیالہ لبریز کر کے سبکتگین کی طرف بڑھایا۔ امیر غزنی نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پیالہ لے لیا اور مسکراتے ہوئے ابو مسلم سے کہا، اس خوشی کے موقع پر ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ شربت پیش کرتے ہیں۔ سبکتگین کے اس غیر متوقع اقدام پر ابو مسلم بدحواس ہو گیا۔ اس پیالے پر صرف امیر معظم کا نام کندہ ہے، میری زبان اور ہونٹ اس قابل نہیں کہ وہ اسے چو بھی سکیں، ہم کہتے ہیں کہ اسے پیو۔ سبکتگین کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہم اس پیالے کو تمہارے نام کرتے ہیں کہ ہماری بخشش و عطا کا یہ انداز بھی ہے۔ نہیں امیر ذیشان، میں اس عنایت و کرم کے لائق نہیں۔ ابو مسلم کی آواز سے ہلکا ہلکا ارتعاش نمایاں تھا اور چہرے پر خاک سی اڑ رہی تھی۔ سبکتگین نے زاویہ بدل کر اس خدمتگار کی طرف دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر سرائی اٹھائے کھڑا تھا۔ تم اسے پی لو کہ آج ہمارا لطف کرم عام ہے۔ امیر نے نہایت شگفتہ لہجے میں ابو مسلم کے خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور، میں تو آپ کا ادنا ترین غلام ہوں۔ خدمتگار اپنے امیر کی مہربانی کا یہ انداز دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں۔ امیر سبکتگین کے لہجے کی شگفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ سالار ابو مسلم کی بزم نشاط ہے۔ آج کے دن ہم اس فرق کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ لو اسے پی لو۔ شدت جذبات سے خدمتگار کا جسم کانپنے لگا اور وہ سراہی فرش پر رکھ کر آگے بڑھا۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے
وہ طلائی پیالہ لے لیا اور گونڈ گونڈ کر کے پینے لگا۔ ایک معمولی خدمتگار امیر غزنی کی اس غیر معمولی عنایت پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دوران ابو مسلم پترائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ملازم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ کفن کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شربت نیلوفری خدمتگار کے حلق سے اترا، اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلے اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر چیختا ہوا فرش کی طرف جھکنے لگا، حضور، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے پورے جسم میں ایک آگ سی دہک رہی ہے۔ سبکتگین اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور اس نے درباری طبیب کی طرف اشارہ کیا جو امیر کے دائیں جانب سب سے آخر میں بیٹھا تھا۔ یہ شخص بے گناہ اور بے ضرر ہے، اسے مرنے سے بچا لیجئے، اس لیے کہ ہمیں زندگی بھر ایک معصوم انسان کی موت کا افسوس رہے گا۔ درباری طبیب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مسند سے اترا اور خدمتگار کے منہ میں تریاک کے قطرے ٹپکانے لگا۔ ابو مسلم کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا، پھر وہ سنبھلا اور زنان خانے کی طرف بھاگا۔ ہوشیار باش! سبکتگین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسلح محافظ نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ ابھی اس نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ صدر دروازے پر بھی یہی نعرہ بلند ہوا، ہوشیار باش! اور پھر دور دور تک یہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ابو مسلم مردانہ نشست سے نکل کر زنان خانے میں داخل ہوا تو وہاں صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ 50 پالکیوں میں ملکہ غزنی یا دوسری خواتین معظمہ نہیں بلکہ سبکتگین کے جو مسلح سپاہی آئے تھے۔ جب لوگوں نے ہوشیار باز کی آوازیں سنی تو وہ دروازے کی طرف بڑھے جس کا راستہ مردانہ نشست کی طرف جاتا تھا۔ ابو مسلم زنان خانے میں داخل ہو کر ایک خفیہ راستے سے کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ تیرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہیں، ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا۔ ابو مسلم گھبرا کر پلٹا اور زنان خانے کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل کر سبزہ زار کی طرف بھاگا۔ شاہی پالکیوں میں چھپ کر آنے والے مسلح سپاہی بھی عقابوں کے ایک غول کے مانند ابو مسلم پر جھپٹے۔ انقلاب! انقلاب! ابو مسلم بھاگتے بھاگتے چیخ رہا تھا۔ یہ ایک خفیہ نعرہ تھا جو اپنے جاسوس سپاہیوں کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ابو مسلم کی ہدایت تھی کہ جب انقلاب کا نعرہ بلند ہو تو امیر سبکتگین، محمود اور دوسرے امرائے مملکت پر بے دریغ حملہ کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے اس نعرے کے جواب میں کچھ اور آوازیں بھی بلند ہوئیں، مگر یہ سب آوازیں بہت کمزور تھیں۔ اس کے برعکس پوری فضا ہوشیار باش کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہوشیار باش کا نعرہ امیر سبکتگین اور حماد بن ساریہ کا تخلیق کردہ تھا۔ بظاہر یہ نعرہ اس وقت بلند کیا جاتا تھا جب امیر اپنے دربار میں داخل ہوتا تھا یا اس کی سواری کسی شاہراہ سے گزرتی تھی، مگر آج کے دن اس نعرے کا مفہوم یکسر بدل گیا تھا۔ ابو مسلم یہی سمجھا تھا کہ سبکتگین کے سپاہی مملکت کی قدیم رسم کے مطابق ہوشیار باش کے نعرے بلند کر رہے ہیں، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ امیر غزنی محل سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر چکا تھا۔ پھر جب ابو مسلم کا خدمتگار زہر پی کر فرش پر گر گیا تو غزنی کے سپہ سالار کو احساس ہوا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ پھر وہ ذلت و رسوائی کو خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مسلم نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ وہ غیر مسلح حالت میں گھوم رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے جسم کو ہتھیاروں سے آراستہ کر لے، پھر بعد میں یہ خیال اس نے ترک کر دیا تھا کہ کہیں اسے مسلح دیکھ کر امیر سبکتگین کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مصلحتاً ابو مسلم نے اپنے تمام ہتھیار کھول کر رکھ دیے تھے اور وہ سادہ لباس میں آنے والوں کا استقبال کر رہا تھا۔ پھر جب صورتحال اچانک بدل گئی تو ابو مسلم کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اور وہ جان بچانے کے لیے اپنے مکان میں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے ابو مسلم نے اپنے زنان خانے میں ایک خفیہ تہہ خانہ بنایا تھا جس سے گزر کر ایک طویل سرنگ تک پہنچا جا سکتا تھا اور پھر یہی سرنگ اسے شہر غزنی کے حدود سے باہر لے جا سکتی تھی۔ سازش کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ابو مسلم یہی سوچ کر زنان خانے کی طرف بھاگا تھا کہ وہ اس خفیہ راستے سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائے گا، مگر گردش تقدیر نے اس کی ساری چالیں اسی پر الٹ دی تھیں۔ پھر جب وہ زنان خانے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ملکہ عالیہ اور خواتین معظمہ کے بجائے امیر سبکتگین کے مسلح سپاہی موجود تھے۔ مجبوراً ابو مسلم کو زنان خانہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سبزہ زار میں اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کوئی ہرن درندوں کے درمیان گر گیا ہو اور شکاری جانور لہجہ بلہجہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہوں۔
موت کو اس قدر نزدیک پا کر ابو مسلم نے نعرہ انقلاب بلند کیا، مگر کوئی بھی سپاہی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ مردانہ نشست گاہ میں ابو مسلم کے چند سپاہی موجود تھے، لیکن امیر سبکتگین کے محافظوں نے ان پر بہت جلد قابو پا لیا تھا۔ البتہ صدر دروازے پر ابو مسلم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ باغی فوجیوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ نعرہ انقلاب سن کر کچھ سپاہی مردانہ نشست گاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن امیر سبکتگین کے 40 سپاہی ان کے راستے کی دیوار بنے ہوئے تھے۔ صدر دروازے پر ایک خونریز جنگ جاری تھی۔ بہت ممکن تھا کہ ابو مسلم کے حامی سپاہی سبکتگین کے محافظوں کو تہ تیغ کر کے امیر غزنی تک پہنچ جاتے، مگر اسی دوران وہ شاہی دستہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا، جسے سبکتگین نے ایک خاص منصوبے کے تحت بہت پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ابو مسلم تنہا اپنے سبزہ زار میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی ماتحت مدد کو نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے کہ ابو مسلم کے محافظوں کی گردنیں شاہی نگہبانوں کی شمشیروں کی زد پر تھیں۔ جن باغی سپاہیوں نے اپنے جسموں کو ہلکی سی بھی جنبش دی تھی، ان کے کٹے ہوئے سر فرش پر پڑے تھے، اور ان کا ارزاں خون قیمتی قالینوں میں جذب ہو رہا تھا۔ خود ابو مسلم کا بیٹا بھی زخمی ہو کر کمرے کے ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ اس کا لباس عروسی جگہ جگہ کھٹ گیا تھا، اور خون کے بڑے بڑے دبوں نے اس قبائے خاص کی شکل بگاڑ دی تھی۔ زنان خانے سے بھی عورتوں کی چیخنے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر سبکتگین کے مسلح محافظوں کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ اگرچہ ابو مسلم غدار ہے، لیکن ہماری نظروں میں اس کے خاندان کی تمام عورتیں معزز و محترم ہیں۔ امیر سبکتگین کے عہد اقتدار میں کسی عورت کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ جیسی ہی بغاوت کے تمام مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، خواتین بھی آزادی کی سانس لے سکیں گی۔ یہ ایک مختصر سی نظر بندی ہے جسے خوش دلی کے ساتھ ہر عورت کو قبول کرنا ہوگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے ابو مسلم کے خاندان کی عورتوں کو امن و عافیت کا مژدہ سنا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چیخ رہی تھی۔ ابو مسلم عورتوں کی چیخیں سن رہا تھا، مگر اسے خواتین کی گرہ آوازاری سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اس نے کئی بار درختوں کی آڑ میں چھپنا چاہا، لیکن آج کی رات اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ غزنی کے سپہ سالار پر خود اس کے اپنے گھر کی زمین تنگ ہو چکی تھی۔ سبکتگین کے مسلح سپاہی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ پھر جب ابو مسلم چاروں طرف سے گر گیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش ترک کر دی اور ایک کمرے میں لگا ہوا خنجر نکال لیا۔ وہیں ٹھہر جاؤ، ابو مسلم نے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو چیخ کر مخاطب کیا۔ میں تمہارا سپہ سالار ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ وہیں ٹھہر جاؤ۔ اب تو افواج غزنی کا سالار نہیں، محض ایک غدار ہے، ایک لعنت زدہ انسان جس نے تمام عہد توڑ دیے۔ سبکتگین کے آگے بڑھتے ہوئے محافظوں نے بیک زبان انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم میرے جسم پر قابو پا لوگے؟ ابو مسلم ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، کچھ بھی صحیح، مگر میں تمہارا سردار ہوں۔ بے شک وقت کے نادیدہ اور طاقتور ہاتھوں نے میری بچھائی ہوئی بساط الٹ دی، لیکن میں تم جیسے محکوموں کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ اعلیٰ نسب ابو مسلم کا جسم ہے؟ غزنی کا سالار ڈوبتے وقت عجیب انداز سے لفظنی کر رہا تھا۔ تو اعلیٰ نسب نہیں ابو مسلم، سبکتگین کے ایک محافظ نے حقارت سے کہا، تو غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں سے بھی بدتر ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد اہل غزنی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں گے کہ تیری قبائے آبرو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ ہوگی، اور تیرا نسب نامہ ورق ورق ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ تم اور تمہارا امیر ایک مجرم کے مانند مجھے غزنی کی گلیوں میں پھرا سکو؟ ابو مسلم نے کسی وحشی کی طرح کہا لگایا۔ اس کے اعصاب مکمل طور پر شکستہ ہو چکے تھے۔ امیر سبکتگین کے محافظ آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ ان کی شمشیریں بے نیام تھیں، مگر سبکتگین کا حکم تھا کہ ابو مسلم کو معمولی زخم دے کر زندہ گرفتار کر لیا جائے، اس لیے تمام حافظ سپاہی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو ابو مسلم نے اپنا خنجر اپنی ہی شاہرگ پر پھیر دیا۔ خون کا ایک فوارہ سا ابل پڑا، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، ابو مسلم نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ پھر وہ لڑکھڑا کر ریشم جیسی گھاس پر گرا
اور ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ سبکتگین کے محافظوں نے دوڑ کر ابو مسلم کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اپنے امیر کے حضور پہنچے۔ سالار غزنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، اسے کیا ہوا؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا تم نے میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مار ڈالا؟ نہیں امیر معظم، کئی محافظوں نے بیک وقت کہا۔ سالار ابو مسلم نے خودکشی کر لی۔ نزع کے عالم میں گرفتار ابو مسلم کے جسم کو فرش پر رکھ دیا گیا۔ امیر سبکتگین نے درباری طبیب کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں تک ابو مسلم کی نبض دیکھنے کے بعد درباری طبیب نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا امیر محترم، جسم کا سارا خون ضائع ہو چکا ہے اور پھر شہرک کو جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی درباری طبیب کا جملہ مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ابو مسلم کا پورا جسم زور سے ترترایا اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فرشتہ ازل نے سالار غزنی کی سانسیں غصب کر لی تھیں اور انسان کو دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، امیر سبکتگین کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ کیا مرد شجاع تھا اور کیسی حرام موت مر گیا۔ سبکتگین نے ابو مسلم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ سبکتگین چند قدم پیچھے ہٹا اور ابو مسلم کے اس خدمتگار کو دیکھنے لگا جس نے کچھ دیر پہلے امیر غزنی کے حکم پر زہریلا مشروب پیا تھا۔ درباری کے بروقت تریاق دینے پر زہر کا اثر زائل ہو گیا تھا اور اب ابو مسلم کا بے خبر ملازم موت کے خطرے سے محفوظ نظر آ رہا تھا، تاہم اس کے چہرے سے انتہائی نقاہت ٹپک رہی تھی۔ خدمتگار نے امیر غزنی کو اپنے قریب پایا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر فوراً ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اطمینان سے بیٹھے رہو، ابھی تم بہت کمزور ہو، امیر سبکتگین نے مہربان لہجے میں کہا۔ حضور والا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا جسم تیز ہوا میں کسی زرد پتی کی مانند کھانپ رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اس سازش سے بے خبر تھا۔ میں نے آپ کے مشروب میں زہر کی آمیزش نہیں کی، ہم جانتے ہیں، امیر سبکتگین نے کہا اور پھر اپنے درباری امراء سے مخاطب ہو کر بولا۔ اللہ حماد بن ساریہ کو جزائے خیر دے کہ اس کی ذہانت نے ایک بہت بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابن ساریہ کا خیال تھا کہ اس دعوت میں مجھے اور میرے امراء کو زہر دے کر مملکت غزنی کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے گی، اسی لیے حماد بن ساریہ نے مشورہ دیا تھا کہ درباری طبیب کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ بالآخر ان کا یہ مشورہ ہمارے کام آیا، اللہ نے کئی جانیں بچا لیں اور ملک کو ایک خوفناک سازش سے محفوظ رکھا۔ تمام امراء اپنی اپنی نشستوں سے اتر کر امیر سبکتگین کے قریب آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر خوف و دہشت کی ہلکی ہلکی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ یک یک امیر سبکتگین اپنے دائیں جانب مڑا اور محمود کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم احتیاط کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور سردار تبریز کو فوراً گرفتار کر لو۔ شاہی دستہ پہلے ہی اس کے مکان کا محاصرہ کر چکا ہے، مملکت کے جانثار بس تمہارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر خیال رکھنا کہ سردار تبریز اور اس کے حامی تمہاری شمشیر خون چکا کا نشانہ نہ بن جائیں۔ تمہیں ہر حال میں ان غداروں کو زندہ گرفتار کرنا ہوگا تاکہ سازش کے تمام مہرے عدالت عالیہ کے سامنے اپنے گناہوں پر گواہی دے سکیں۔ بس جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ محمود کو بڑے رازدارانہ انداز میں ہدایت دے کر امیر سبکتگین سپہ سالار ابو مسلم کے مکان کی طرف متوجہ ہوا، جہاں تمام سازشی افراد بے دست و پا کیے جا چکے تھے یا امیر کے جانثاروں نے انہیں تیغ تیغ کر دیا تھا۔ مکان کے مردانہ حصے کے ساتھ زنان خانے کے بھی ایک ایک چپے کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران ابو مسلم کے خاندان کی عورتیں چیخ چیخ کر امیر سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں۔ پھر جب انہیں بتایا گیا کہ ابو مسلم نے ذلت و رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی ہے تو سالار غزنی کی حرم سرا میں ایک حرام سا برپا ہو گیا۔ یہ خودکشی نہیں، کھلا ہوا قتل ہے۔ ابو مسلم کی بیوی وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی، میرے شوہر کو سبکتگین کے حکم پر قتل کیا گیا ہے۔ غزنی کا امیر ایک جابر و ظالم حکمران ہے، بہت دنوں سے اس کا یہی مشغلہ ہے کہ اپنے جانثاروں کو قتل کر رہا ہے۔ ابو مسلم کی بیوی پاگل سی ہو گئی تھی۔ امیر سبکتگین بھی اس کی الزام تراشیاں سن رہا تھا، مگر امیر غزنی نے کمال صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر جب ابو مسلم کے حرم سرا میں کوئی مشکوک یا روپوش فرد نظر نہیں آیا تو امیر سبکتگین نے اپنے محافظوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ابو مسلم کی لاش اٹھوا کر
فوجی مرکز بھیج دی گئی اور حکم دیا گیا کہ غدار سالار غزنی کو کسی اعزاز کے بغیر رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جائے۔ ابو مسلم کے مکان سے نکل کر امیر سبکتگین صدر دروازے پر آیا تو یہ ناکام بغاوت اپنی انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دور تک مقتول سپاہیوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو مسلم کے حامی سپاہیوں کی اکثریت قتل کی جا چکی تھی۔ چند باغی سپاہی انتہائی شکستہ حالت میں گرفتار کیے جا چکے تھے۔ خود امیر غزنی کے 50-60 سپاہی اس مختصر سی مارکہ آرائی میں کام آ گئے تھے۔ جیسے ہی سبکتگین صدر دروازے پر نمودار ہوا، امیر کے جانثاروں کی پرشور آوازوں سے فضا گونج اٹھی، امیر معظم زندہ آباد۔ امیر سبکتگین نے ان آوازوں کے جواب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ اس کی شمشیر بنیام اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو دوام حاصل نہیں، بس وہی زندہ رہنے والا ہے اور وہی حی و قیوم ہے۔ غداران مملکت مرد آباد۔ دوسری بار وہی پرآشوب آوازیں گونجیں۔ باطل، جھوٹ اور فریب کا مقدر ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی باروب لہجے میں کہا اور نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ سردار تبریز کے مکان کی طرف تھا۔